اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، آیت نمبر 25۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے، یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، کچھ دکھائی نہ دیتا تھا گنہگاروں کے گروہ کو، گنہگاروں کی جماعت کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی تشریح سنیے۔ قوم عاد، قوم ہود، یہ ساری کی ساری تفصیلیں ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی، اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کے ہر چیز کو تباہ کر گئی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی بارش ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب ہوا خوب تیز چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں مانگتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کی سی ایک کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لیتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ نصیحت کی بات یہ ہے، عذاب کے بادل کو عاد کے لوگ بارش کا بادل سمجھے، وہ اس کی حقیقت کو صرف اس وقت سمجھ سکے
جبکہ عذاب کی آندھی نے ان کی بستیوں میں داخل ہو کر ان کو بالکل کھنڈر بنا دیا۔ انسان اتنا ظالم ہے کہ ایک لمحہ پہلے تک بھی حق کا اعتراف نہیں کرتا، وہ صرف اس وقت اعتراف کرتا ہے جب کہ اعتراف کرنے کا موقع اس سے چھین لیا گیا ہو۔ اس لیے بادل کو دیکھ کر صرف خوش نہیں ہونا، ٹینشن بھی لینا کہ کچھ پتہ نہیں اس بادل میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اعنا علی دیننا بالدنیا وآخرتنا بالتقوی۔ یہ بھی دعاؤں میں آتا ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ اے اللہ مجھے اتنی دنیا دینا کہ میں تیرے دین پر برابر چل سکوں، میری مدد کر۔ دنیا نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا تو دین کا کام نہیں کر سکوں گا، اور تقوی کے ذریعے سے میری آخرت میں مدد فرمانا۔ اس کی تفصیل باقی رہنے والی نیکیوں میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔